پچھلے ویلاگ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ایڈورڈ سنوڈن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ اس نے امریکہ کے راز کیسے چوری کیے اور کہاں کہاں پر اس نے افشا کیے۔ ایڈورڈ سنوڈن ایک سابق امریکی انٹیلیجنس کنٹریکٹر ہے جس نے 2013 میں امریکی حکومت کے بڑے خفیہ نگرانی پروگراموں میس سرویلنس پروگرامز کے بارے میں انکشافات کیے۔ اس نے ثابت کیا کہ امریکی نیشنل سیکورٹی ایجنسی NSA دنیا بھر میں عام شہریوں، عالمی رہنماؤں اور مختلف ممالک کی نگرانی کر رہی ہے۔ یہ بندہ 21 جون 1983 کو شمالی کیرولائنا میں پیدا ہوا، امریکہ میں۔ اس کا کیریئر تھا امریکی فوج میں شامل ہوا لیکن چوٹ کی وجہ سے نکل گیا CIA اور بعد میں NSA میں بطور کنٹریکٹر کام کیا۔ اس نے بوز ایلن ہیملٹن کمپنی میں کام کرتے ہوئے امریکی خفیہ نگرانی پروگراموں کی تفصیلات حاصل کر لیں۔ جون 2013 میں سنوڈن نے گارڈین اور واشنگٹن پوسٹ جیسے اخبارات کو خفیہ دستاویزات فراہم کی جن سے یہ بات سامنے آئی کہ NSA پوری دنیا میں فون کال، ای میلز اور انٹرنیٹ ڈیٹا کی نگرانی کر رہی تھی۔ پروگرام کے تحت گوگل، فیس بک، پریزم، مائکروسافٹ اور ایپل جیسی بڑی کمپنیوں کے سرور تک رسائی حاصل تھی۔ امریکی حکومت نے جنرل چانسلر انجیلا مرکل جو ان دنوں جرمنی میں صاحب اقتدار تھیں، ان سمیت کئی عالمی رہنماؤں کی جاسوسی کی گئی۔ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی GCHQ نے بھی امریکی مدد سے لوگوں کی نگرانی کی۔ انکشافات کے بعد امریکی حکومت نے سنوڈن پر جاسوسی اور قومی سلامتی سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کیے۔ وہ ہانگ کانگ فرار ہو گیا اور وہاں سے روس چلا گیا۔ امریکہ نے اس کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا جس کی وجہ سے وہ ماسکو ایئرپورٹ پر پھنس گیا۔ روس نے اسے سیاسی پناہ دی اور وہ آج بھی وہیں مقیم ہے۔ 2022 میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے سنوڈن کو روسی شہریت دے دی۔ ایڈورڈ سنوڈن کے دلائل اور امریکی موقف کیا ہے؟ ان کا کہنا تھا کہ اس نے عوامی مفاد میں انکشافات کیے تاکہ لوگ جان سکیں کہ حکومت ان کی ذاتی زندگی میں مداخلت کر رہی ہے۔ وہ خود کو سٹی بجانے والا، وسل بلور، خبردار کرنے والا کہلاتا ہے، نہ کہ وہ اپنے آپ کو غدار کہتا ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ امریکی عوام کو علم ہو کہ ان کا ڈیٹا غیر قانونی طور پر اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ امریکی حکومت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ امریکہ نے اسے غدار، ٹریٹر قرار دیا اور کہا کہ اس کے انکشافات نے قومی سلامتی کو نقصان پہنچایا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق سنوڈن کے لیک سے دہشت گردوں کو اپنی سرگرمیاں چھپانے میں مدد ملی ہے۔ 2019 میں سنوڈن نے اپنی سوانح حیات پرماننٹ ریکارڈ لکھی جس میں اس نے بتایا کہ کیوں اور کیسے اس نے رازوں کو افشا کیا۔ 2016 میں ہالی ووڈ نے سنوڈن نامی فلم بنائی جس میں اس کی کہانی کو بیان کیا گیا۔ وہ روس میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آج کل رہتا ہے۔ امریکی حکومت اب بھی اسے وطن واپس بلا کر مقدمہ چلانے کا ارادہ رکھتی ہے لیکن روس نے اسے تحفظ فراہم کر رکھا ہے۔ سنوڈن آن لائن پرائیویسی اور شہری آزادیوں کے حامی بن چکے ہیں اور مختلف پلیٹ فارم پر ان موضوعات پر بات کرتے رہتے ہیں۔ ایڈورڈ سنوڈن کا معاملہ دنیا میں شہری آزادی، قومی سلامتی اور حکومتوں کی نگرانی کے حوالے سے ایک اہم بحث چھڑ چکا ہے۔ کچھ لوگ اسے ہیرو سمجھتے ہیں جبکہ امریکی حکومت اسے غدار مانتی ہے۔ اس کے انکشافات نے ڈیجیٹل پرائیویسی پر عالمی سطح پر بحث کو جنم دیا اور حکومتوں کی نگرانی کے طریقوں پر سوالات کھڑے کر دیے۔ تو ناظرین، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیا سنوڈن کی طرف سے جو کچھ اپنے وطن کے رازوں کے حوالے سے کیا گیا، کیا اس نے درست کیا یا پھر اس نے لوگوں کو باور کروانے کی بات کی کہ ان کی آزادیوں پر قدغن لگائی جا رہی ہے، ان کی آزادی اظہار رائے کو کچلنے کی کوشش، ان کی پرائیویسی میں حکومت مداخلت کر رہی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ درست تھا یا پھر اس نے اپنے ملک کے ساتھ غداری کی ہے جیسا کہ امریکی ایسا کہتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح بھی اس کو وطن لا کر اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے؟ ہو سکتا ہے کسی طریقے سے امریکہ اس کو اپنے ہاں بلا لے اور اس کو پھر اسی طرح سے سزا دے دی جائے، سنا دی جائے جس طرح سے ایسے لوگوں کو سزا سنائی جاتی ہے۔ بہرحال اس کے جو جرائم ہیں وہ سزائے موت کے متقاضی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔